السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ تو جو نصاب قربانی کا مالک ہو، جس کے پاس نصاب قربانی کی برابر ملکیت ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یعنی ایام نحر جو قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان ایام میں جس کے پاس بھی نصاب قربانی کی ملکیت پائی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ نصاب قربانی کی ملکیت رکھتا ہے یا رکھتی ہے۔ تو اس سلسلے میں غلط فہمیاں بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کے سامنے پوری طرح بات واضح نہیں ہے کہ کس پر قربانی واجب ہے اور نصاب قربانی کا مطلب کیا ہے۔ تو ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، جو بالغ ہیں، بالغہ ہیں، یا جو قریب البلوغ ہو گئے ہیں، جن کو مراہق اور مراہقہ کہا جاتا ہے، مراہق جو لڑکے قریب البلوغ ہو گئے ہیں ان کو مراہق، اور جو لڑکیاں قریب البلوغ ہو گئی ہوں ان کو مراہقہ کہا جاتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی چونکہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو، کون سی گھڑی میں، کون سے لمحے میں کون بالغ ہوا، بالغہ ہوئی، تو اس لیے فقہاء کرام نے احتیاطاً یہ باب بھی رکھا اور یہ حکم بھی بیان فرمایا کہ جو بہت ہی قریب البلوغ ہو گئے ہوں، جو بالغ ہونے کے بالکل قریب ہو گئے ہوں، ایسے لڑکوں اور لڑکیوں پر بھی حکم عائد کیا جائے گا۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی لازمی ہے، ورنہ بہت سارے فرائض بھی رہ جائیں گے۔ آپ کو جب معلوم ہوگا تو یقیناً اس سے پہلے کچھ وقت گزر گیا ہوگا، بہت سارے احکامات کی ادائیگی ممکن نہیں ہو پائی ہوگی۔ تو اس لیے جو مرد ہیں، عورت ہیں، مقیم ہیں اور قریب البلوغ بالغ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، جو قریب البلوغ لڑکے ہیں، قریب البلوغ لڑکیاں ہیں، ان سب پر قربانی واجب ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ایام نحر میں، یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ کے ایام میں جس کے پاس نصاب قربانی کی ملکیت پائی جائے۔ اب نصاب قربانی کی ملکیت کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بھی جس کے پاس ہوگا اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن قربانی کا نصاب اس سے زیادہ آگے ہے۔ بعض اور لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، تو اس کا تذکرہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو قابل زکوٰۃ مال کیا کیا ہیں؟ چار قسم کے مال ہے شہری زندگی میں۔ ایک تو سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے اور مال تجارت ہے۔ تو سیلب المال جو بھی ہو، اور خریدتے وقت نیت تھی بیچنے کی اور ابھی بھی وہ نیت برقرار ہو، تو ایسے 4 قسم کے جو مال ہے، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان 4 قسم کے مال میں سے کوئی ایک قسم یا چند قسمیں یا ساری قسمیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے، بازاری قیمت ہے، اس کے برابر ہو جائے، یعنی 612.36 گرام سلور کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، بازاری قیمت ہے، اس کے برابر ہو جائے تو نصاب ہو جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سے ایک قسم یا چند قسمیں یا سارے قسمیں ملا کر اگر نصاب کے برابر نہ ہو، لیکن ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ بھی اگر کسی کے پاس ہو، ضرورت سے زیادہ جو مال ہے اس کی تفصیلات معلوم کر لی جائیں۔ کپڑوں کے چند جوڑے تو ضرورت ہیں، لیکن ویلیویبل تقریباً نئے کپڑے اگر بہت زیادہ اضافی وارڈروب میں رکھے ہوئے ہوں، تو بعض لڑکیوں کے اپنے پاس بہت ہوتے ہیں، تو وہ اگر آج بھی ویلیویبل ہیں، قیمتی سامان سمجھا جاتا ہے ان کو، تو وہ بھی کاؤنٹیبل ہے، ان کو ملا کر قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ بعض لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں برطانیہ وغیرہ میں، تو ان کے پاس کبھی زیورات کا 100 پاؤنڈ کا کوئی چین ہے، زیور ہے، اور 200 پاؤنڈ جو ہے وہ کیش اپنے پاس موجود ہے، سیونگ ہے، کچھ ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، تو سب ملا کر 400 پاؤنڈ کے لگ بھگ اگر ہو جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی بازاری قیمت کے برابر ہے، لہٰذا قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے بچے سمجھتے ہیں کہ 100-150 ہمارے پاس ہیں، وہ چین ہے سونے کا یا زیور ہے کوئی معمولی، تو اس کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ایسے بچوں، لڑکوں، لڑکیوں پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے۔ ہاں، ادائیگی کے لیے غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فل اینیمیل، پورا جانور دینا پڑتا ہے، تو یہاں غلط فہمی ہے۔ ایک بڑے جانور سے، گائے یا اونٹ سے 7 افراد کی واجب قربانی ادا ہو سکتی ہے۔ تو احتیاطاً دنیا کے جس ملک میں چیریٹیبل معتبر اداروں کے ذریعے جہاں پر قربانی کا جو پورشن ہے یا ایک حصہ جہاں پر سب سے کم قیمت کا ہوتا ہے، کم از کم وہاں جا کر بھی، وہاں ادا کر کے بھی اپنی واجب قربانی ادا کرانا ضروری ہے۔ تو اس تفصیل کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر کیش تو اپنے پاس نہیں ہوتا، بعض خواتین کے پاس کیش رقم نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ، لیکن زیورات ہیں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ صرف سونا کسی کے پاس نہیں ہوتا،
10 پاؤنڈ بھی تو کم از کم ہوتے ہیں یا 1-2 پاؤنڈ تو ہوتے ہیں، تو 2 قسم کے مال جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار احتیاطاً علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس بنا پر جہاں کم قیمت ادا کر کے ایک گائے کے 7ویں حصے میں یا کم قیمت بکرے کی ادائیگی کی صورت میں اگر قربانی واجب ادا ہو جاتی ہے تو اس شکل کو اپنایا جائے، لیکن واجب قربانی کی ادائیگی میں غفلت نہ برتی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نصاب قربانی کا مطلب سمجھنے اور اس کی روشنی میں تمام مردوں، عورتوں، لڑکوں، لڑکیوں کو واجب قربانی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔